بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہیں۔ سامعین ناظرین، بات سیدھی سی ہے کہ توشہ خانہ توشہ خانہ توشہ خانہ توشہ خانہ کے غبارے سے ہوا نکل گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس حمام میں سب ننگے پائے گئے، ایک لسٹ جاری ہو گئی۔ اس لسٹ کے تحت کوئی بچا نہیں ہے، سب اس میں شامل ہیں، میں اور آپ بچے ہیں، اس لیے کہ ہماری وہاں تک شاید پہنچ نہیں تھی۔ ہم درمیانے درجے کے لوگ ہیں، متوسط طبقے کے لوگ ہیں، یا ہم غریب ہیں، لیکن الحمدللہ کہ غریب بھی نہیں ہیں، لیکن ہماری نیتیں جو ہیں ان لوگوں سے بہتر ہیں جو لکھ پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، اربوں پتی ہیں۔ انہیں جہاں سے جس کو جو ملا لے اڑے۔ اور بہت سی چیزیں تو ایسی ہیں جن کی چھوٹی چھوٹی قیمتیں تھی، تو انہوں نے کہا کی دینا، یہ تو بھائی قومی خزانہ کی مسئلہ ہے، 500 600 1000 10,000 یہ کیا چیز ہے، یہ تو وہ مفت میں ہی لے گئے، اور سب لے گئے، کوئی اس میں پیچھے نہیں رہا، یعنی کمی کسی نے نہیں کی۔ سارے وزرائے اعظم بھی موجود ہیں، سابق وزراء بھی موجود ہیں، وفاقی وزراء بھی موجود ہیں، سیکٹریز بھی موجود ہیں۔ بس اگر بچے ہیں تو دو، کون ہیں وہ؟ علامے کی گائے، ججز اور جرنیل، باقی سب صحافی بھی شامل ہو گئے اس میں۔ ماشاءاللہ کہتے تھے نا وہ جج، جرنیل، جرنلسٹ، ان سب کا احتساب ہونا چاہیے، لیکن معاملہ جو ہے اس وقت سب کچھ آ گیا، لیکن دو چیزیں بچ گئی۔ جس طرح مریم نواز جو ہیں وہ اب باجوہ صاحب کا نام نہیں لیتی، اب صرف فیض حمید کی بات کرتی، تو اسی طرح رعایت ملی ہے سب کو۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ IANN کو سبسکرائب کریں، اگر ابھی تک نہیں کیا لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار رواداری اور برداشت کے ساتھ دیں۔ قومی خزانہ لٹ رہا ہے، لوگ شور مچا رہے ہیں، ایک دوسرے پہ الزامات لگ رہے ہیں، یہ ساری باتیں کھل کے آپ سے کروں گا، لیکن پہلے آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ سبسکرائب کریں میرے چینل کو۔ جی ناظرین، یہ کیا ہے توشہ خانہ؟ اب کیا مسئلہ ہے؟ اب عمران خان پہ کیوں اتنا بڑا الزام تھا، جو اب تو سب اس حمام میں ننگے ہو گئے، پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ فرق کیا رہا؟ فرق یہ رہا کہ جس کو جو چیز پسند آئی اس نے 10% یا 20% یا 50% دے کے وہ چیزیں لے لی۔ اچھا، کہتے ہیں یہ آئین و قانون بنانے والے ہیں، میرا تو ہمیشہ سے مطالبہ یہی ہے کہ پارلیمنٹ میں جائیں، جہاں قانون آپ کا ساتھ نہیں دے رہا، یا مملکت کا ساتھ نہیں دے رہا، یا عوام کا ساتھ نہیں دے رہا، وہاں قانون میں تبدیلی کریں۔ ترمیم تو آپ لوگ روز کرتے ہیں، لیکن پارلیمنٹ میں ترمیم کون کرے گا؟ فائدہ بھی تو انہی لوگوں نے اٹھایا، ممبران اسمبلی ہیں سب، تو انہی نے فائدہ اٹھایا سارے جو ہے، یعنی صدر پاکستان بھی محفوظ نہیں رہے، انہوں نے کلاشنکوف لے لی، اللہ رحم کرے، انہوں نے کلاشنکوف لے لی، اور خاتون اول نے چاقو لے لیا، چاہے وہ درشنی ہے، چاقو تو درشنی ہوگا، کلاشنکوف تو اچھی والی ہے، لہذا ڈرنا چاہیے کہ صدر پاکستان کے پاس کلاشنکوف بھی ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ تماشا نہیں تو اور کیا ہے، مذاق نہیں تو اور کیا ہے۔ قوم کے معاملات میں جن کو ہم نے ووٹ دے کے اپنے اوپر مسلط کیا، انہوں نے قومی خزانے کے ساتھ کیا کیا اور توشہ خانے کے ساتھ کیا کیا، اب اس میں سب شامل ہیں۔ جب نواز شریف بھی ہیں، آصف زرداری بھی ہیں، نواز شریف نے پتہ کیا، اور ایک اور سب سے بڑی بات، ایک اور اہم بات، گھڑی گھڑی گھڑی، بار بار یعنی گھڑی گھڑی کہا گیا کہ گھڑی چور عمران خان، سب کے پاس گھڑی ہیں، کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس کے پاس گھڑی نہیں، جس نے گھڑی نہیں لی۔ کسی چھوٹی گھڑی لی، کسی نے بڑی گھڑی لی، کسی نے قیمتی گھڑی لی، کسی نے ہیروں والی گھڑی لی، کسی نے خانہ کعبہ والی لی۔ اب یہ سارے معاملات، پھر عمران خان کیوں چور ہے؟ یہ بھی تو سوال ہوگا نا، جو چاہنے والے ہیں آپ لوگ جو ہیں ماشاءاللہ، تو وہ آپ تو کہیں گے پھر باقی کیوں، عمران خان پہ اتنی کیوں مصیبتیں آئی ہیں؟ تو وہ بھی میں بتاؤں گا، بالکل آخر میں بتاؤں گا کہ آخر ہوا کیا۔ لیکن اب ہوا کیا اس چیز کو اگر آپ دیکھیں تو جماعت اسلامی کے ایک امیر ہوا کرتے تھے، منور حسن صاحب، انہوں نے ایک بڑی مثال قائم کی، اور ایسے بہت سی مثالیں اگر آپ ڈھونڈیں گے، آپ اپنے قائد اعظم کو دیکھ لیں۔ قائد اعظم آخری دنوں میں بھی جب انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہے، انہوں نے کہا یہ آپ کی جرابیں لائے تھے، انہوں نے کہا یہ جرابیں میری ہیں، انہوں نے کہا جی آپ گورنر جنرل ہیں، انہوں نے کہا نہ، یہ میرے ذاتی استعمال کی چیزیں، اس کا بل میں دوں گا، اور خود اپنا بل دیا۔ اسی طرح باقی چیزیں، کھانا منگوایا انہوں نے مہمانوں کے لیے، بعد میں انہوں نے کہا مہمان میرے تھے، بل میں دوں گا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں، لیکن ہم سیکھنے کو تیار نہیں، اس لیے چاہے وہ قائد ہوں، چاہے وہ جماعت اسلامی کے امیر نے کیا کیا، منور حسن نے، ان کی بیٹی کی شادی تھی، بہت سے تحفے آئے، بہت سی چیزیں انہیں ملی، انہوں نے کہا نہیں، یہ امیر جماعت اسلامی کی بیٹی کی شادی پر اس سے ملے ہیں، لہٰذا یہ جماعت اسلامی کا ہے، اور انہیں واپس وہاں جمع کرا دیے۔ اسی طرح ہونا یہی چاہیے کہ مملکت کی چیزیں نیلام عام کے تحت
پیسے لے کے اسے کسی رفائی کام میں لگا دینا چاہیے. جیسے کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو بیچ کے جناب اپنے بنی گالہ کو جو سڑک آتی وہ بنا دی, لیکن جب وہ بنی گالہ کی سڑک بنے گی اور وہ کاچو پورے کی سڑک نہیں بنے گی تو پھر رولا تو پے گا نا بھائی. سیدھی سیدھی گل ہے کہ ایک ہی ہوا. اب معاملات یہی ہیں. شاہد خاقان عباسی وہ بھی سابق وزیر اعظم میں شامل ہوتے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جب ہم نے خرید لی ایک آئین و قانون کے تحت اس کے پیسے دے کے, چاہے وہ 10%, 20%, 50%, تو پھر وہ ہمارے ہم جیسے مرضی کریں, ہم رکھیں یا نہیں رکھیں, تو یہ حق ہے ہمارا, ہماری چیز ہو گئی جب ہم نے خرید لی. اب ان ساری چیزوں کے بعد جو قباحت نکلتی وہ کیا ہے؟ وہ قباحت یہی نکلتی ہے کہ پھر سارا غصہ جو ہے وہ عمران خان پہ کیوں نکل رہا ہے. عمران خان پہ نکل رہا ہے, کیوں نکل رہا ہے؟ تو سوال جب کیوں آئے گا تو پھر پوچھنا پڑے گا کیوں. تو اب ان سب میں فرق کیا ہے؟ سب اس حمام میں ننگے ہیں, سب نے اپنا اپنا فائدہ اٹھایا. اس میں سیکٹریز بھی شامل ہیں, اس میں وفاقی وزراء بھی شامل ہیں, بلکہ اس میں صحافی بھی بہت سے شامل ہیں, اور بڑے بڑے وہ جو اسکرین پہ بیٹھ کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, اب لسٹیں سب کے سامنے آ گئی ہیں, ورنہ میں ایک طرف سے شروع ہوں تو وہ پھر میری برادری ہے, پھر برادری کہے کہ لو جی انہیں خیال, تو خیال ویال میں نہیں کر رہا. خیال اس لیے نہیں کر رہا, یا بات یا نام میں اس لیے نہیں لے رہا کہ لسٹیں سامنے آ چکی ہیں اور 2-3 دن کی بات ہوگی. میں تو ایک اجتماعی جائزہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ ہوا کیا, فرق کیا ہے ان سب میں. تو اس سب میں فرق یہی ہے کہ عمران خان ہوں یا نواز شریف ہوں یا آصف زرداری کی گاڑیاں ہوں یا باقی چیزوں, کیا کیا گھڑیاں لی, کسی کفلنگ لی ہے, کسی ہیرے کی انگوٹھی لی. یعنی انگوٹھی کا بھی بڑا شور تھا کہ خاتون اول کی انگوٹھی جو تھی خاتون اول لے گئی, عمران خان کی بیگم صاحبہ بشا بیگم لے گئی. تو بھائی انگوٹھیاں تو سب کے پاس ہیں, ہر ایک نے انگوٹھی لی ہے جناب, کیونکہ قیمتی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر دل تو للچا ہی جاتا ہے. اور بات یہ ہے کہ جو لوگ ہیں ہی پیسے والے, بڑے لوگ ہیں, ان کی چیزیں, ان کی خواہشیں بھی تو بڑی بڑی ہوں گی. لیکن سوال یہ, اعتراض یہ ہے کہ قوم کی خواہشات کو پاؤں تلے دبا کے اپنی خواہشیں کیوں پوری کی جا رہی ہیں؟ عمران خان کیوں بڑے مجرم بن گئے توشہ کھانے کے لیے؟ وہ اس لیے ہوا کہ ان کا اور ان کا فرق کیا ہے. سب نے پیسے دیے, سب چیزیں ہوئی, ان کی انکوائری تحقیقات ہونی چاہیے اور یہ قوم کا مطالبہ ہے. لیکن عمران خان کا کیا مطلب؟ عمران خان نے ایک نیا کارنامہ کیا. وہ کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے پہلے اسے بیچا, پھر خزانے میں رقم جمع کرائی, یعنی پیسے جو آئے اس سے گئے. اور یہیں پہ بات ختم نہیں ہے. دوسرا جرم کیا ہوا ان کا کہ انہوں نے وہاں رقم تو جمع کرا کے لے لی, اس کے بعد اسے پھر بیچ دیا. مطلب لے کے, حاصل کر کے, رقم جمع کرا کے, اسی رقم سے رقم جمع کرائی خزانے میں, اور پھر واپس لیا, پھر لے کے اسے بیچ دیا. یہ جتنے جو چور چکر ڈاکو جن کا نام لیتے ہیں عمران خان صاحب, یا توشہ خانے میں جن کے نام آئے, ان میں سے چاہے وہ صحافی ہو, چاہے وہ سیکٹری ہو, چاہے وہ وفاقی وزیر ہو, چاہے وہ سابق وزرائے اعظم ہو, انہیں کسی نے بیچا نہیں. رولا ہے پہ گیا پاجی, پھڈا ہے وہ ایک نواں پھواڑا کہ پاجی نے پیسے بھی عہدے تو جمع کرائے جڑے عہدے تو حاصل کی تھے, اور پھر انہوں دوبارہ بیچ بھی دیتا. تو یہ جرم ہے, اس کا تو حساب دینا پڑے گا, اور اسی لیے ان کو بار بار کیا جا رہا ہے. اب ایک اور سوال آ گیا, ایک اور چیز آ گئی کہ اب ایک اور کام ہونا چاہیے. حکومت نے کیا یا جس نے بھی کیا, وہ کہتے ہیں نا ڈٹی ہیری کر رہا ہے یہ سب کچھ, چلے ڈٹی ہیری پھر ایک اور کام کر دیں کہ جناب پلاٹ کنے لے, لیکن بات پھر وہیں آ جائے گی کہ اس میں نام آ جائیں گے ججز کے بھی, جنرلز کے بھی, باقی بھی, صحافیوں کے بھی, اور ان وزراء کا بھی, وزرائے اعظم کے بھی. لیکن ایک لسٹ آنی چاہیے قومی مفادات میں کہ پلاٹس کس نے لیے اور کتنے قیمتی پلاٹ لیے. اب توشہ خانہ کی لسٹ آ گئی ہے, اس کی تحقیقات چلنی چاہیے کہ کیا ان لوگوں نے آئین اور قانون کے مطابق چیزیں لی کہ نہیں لی. جس نے نہیں لی اس کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے, اور عمران خان کو یہ حساب دینا پڑے گا. آج اتنے ہی, پھر ملیں گے نئے عنوان کے ساتھ, نئے موضوع کے ساتھ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جانے سے پہلے آپ سے درخواست, آئیے ان کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا, اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق دیجیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ نگہبان.